میں ساری زندگی میری تقریر کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا میں کسی کافر دی تعریف کیتی ہو یا انہوں دے ملک دی تعریف کیتی ہو یا انہوں دی روٹیاں دی تعریف کیتی ہوئے یا انہوں دی سڑکاں دی تعریف کیتی ہوئے میری تقریر وچ کوئی نہیں کہہ سکتا میں آج تک کسی کافر کو متاثر نہیں ہویا ہاں رسول اللہ دی اس مبارک اونٹنی دے پیشاب تو ضرور متاثر ہویا جنہیں رسول اللہ نے اٹھا کے کعبے دا طواف کروایا ہاں جی میں بالکل ہے تہاڈے سامنے گل میری تقریر وچ کوئی بندہ لے آئے گا تو میں اودی کفارہ بھی ادا کراں کافروں دی تعریف وچ فلاں کافر یہ کہتا ہے فلاں انگریز یہ کہتا ہے فلاں انگریز یہ کہتا ہے میں تو انگریزوں کی بات کرتا ہے یہ بتا صدیق اکبر کیا کہتے ہیں کیا جی حضرت عمر کیا کہتے ہیں عثمان غنی کیا کہتے ہیں حیدر کرار کیا کہتے ہیں ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں بلال کیا کہتے ہیں کیوں جی اب میں وہ دلیل دین لگانے جناب حضرت عبداللہ بن عمر دا حضرت عمر دے پتر انہاں دے پتر دا نام سی بلال ایک شاعر آیا ابن ماجہ شریف دی حدیث ہے ایک شاعر آیا تو پتہ ہے شاعر زبان دی کمائی کھاندے شاعر وہ کہنے لگا بلال ابن عبداللہ خیر و بلال ان کا واہ جی واہ عبداللہ بن عمر دا پتر تے عمر دا پوترا اس کی کیا ہی بات ہے اور بڑی شاعر جی ادھر عمر دا پتر پوترا بھی ہے تے نال عبداللہ بن عمر دا پتر بھی ہے تے حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگا کذبتا فرمایا کوڑ نہ مار جھوٹ نہ مار لا بل بلال رسول اللہ خیر و بلال اس بلال کی بات کر جو محمد عربی کا غلام تھا ہماری بات کیوں کرتا ہے اپنے پتر دی تعریف بھی نہیں سنی فرمایا اس بلال کی بات کر جو محمد عربی کا مؤذن تھا اس کی بات کر میں اسے کافران دیا تعریفہ کر کے فلاں انگریز نے حضور کے بارے میں لکھا انگریز حضور دے بارے گل لکھی تو پھر حضور دی شان اندر ود گئی حد ہو گئی تیری بات ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا لولاد والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے اور مولا ایتھے گل کر کہ ہومن حیدر کرار تے نماز دے اسرار و رموز تو بھی واقف ہومن تے دیگری دی نماز دی اہمیت تو بھی واقف ہومن اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز ایتھے گل کر علی اومن تے حضور دی نیند تے نماز وار دے ایتھے گل کر علی تے پھر نماز اثر ہوئے تے پھر علی اومن تو پھر انج بھی نہ کرن تاکہ حضور جاگ پر مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے سب تو بڑا فرض تے جان بچانا ہے نا صدیق اکبر وہ بھی دے دیتا ہے نا کہ نماز دے دیتی انہیں جان دے دیتی ہاں تو نے انہیں جان دی انہیں پھیر دی نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے اصل الاصول بندگی استاد میں آج تک کی وضاحت نہیں کی تھی اصل الاصول بندگی میں کراں لگ جناب ساری دنیا دے چھکے چھوڑ جا اس لفظ دی امام احمد اصل الاصول بندگی استاد اصل الاصول سب تو بڑا جڑا اصولاں وچوں بھی سب تو بڑا اصل تے سارے فرضاں وچوں سب تو بڑا فرض جڑا ہے وہ حضور نو خوش کرنا اس واسطے مولا علی نماز وار دیتی تے صدیق اکبر جان وار تے اب حضرت قتادہ آنکھ اگے کر دیتی میدان احد تیر آ رہا گمنام تے فرماندے ٹائم کوئی نہیں سی ایک سیکنڈ دا ہی فرق سی میں ہاتھ کردا تا ممکن ہے تیر حضور ال چلا جاندا انہاں منہ اگے کر دیتا آپ دی اکھ نکل گئی اے کوئی سمجھو اس ناموس رسالت دے حساس مسئلے نو کوئی سمجھو اسا ایویں تواڈے نال نہیں لگے ہوئے تے نہ اسی کو ووٹاں واسطے تواڈے کو پے پھرنے اے نہیں دستے بھئی وہ ڈیلا نکلے ایویں تھوڑا لک دے تھوڑا تیر پڑ گئے ہاں ایویں خفیہ آ کے کوئی تیر لگ گیا فرماندے میں خود منہ اگے کیتا ہاں میں کیا کہنے نہیں میں کہ میرا ہاتھ اٹھن تک یہ تیر حضور تک چلا گیا تو قیامت تک لوگاں کہنا اوئے ابو قتادہ اور تو منہ بچانے رہا تو منہ اگے کیوں نہیں کیتا اور کیڑا بھار آ جڑا نہیں چاہیا صحابہ نے ہاں دسو جڑا بھار کوئی دنیا دا بھار لیاؤ جڑا صحابہ نہیں چکیا اپنے موڈے تے حضور دی ست نا جان منہ اگے کیتا اگے منہ کر دے ہاں جی یہ آخری تو منہ ہی ہوندا نا گل کرنی تو بڑی آسان ہوندی ہے